يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون صدق الله مولانا العظيم. اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت بیان کی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ وہ ابن مریم ہیں، یعنی ان کے والد نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے بطن سے ان کو وجود بخشا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو سنت و طریقہ ہے اس سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ نے صرف ایک عورت کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے. اپنے حکم کے ذریعے حضرت جبریل کو ذریعہ اور واسطہ بنا کر حضرت مریم کے گریبان میں پھونک مارنے کا حکم دیا. تو کہا کہ ایک انسانوں میں ہیں، یہ کہنا ہے قرآن کو. اور دوسرا آگے فرمایا رسول اللہ و کلمتہ. ہر انسان کا بچہ رسول تو نہیں ہوتا، چونکہ بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا ہے، تو حضرت مریم کے بدکار ہونے کا شبہ ہو سکتا تھا. سورہ مریم میں تفصیل سے اللہ نے کلام کیا، جب وہاں آیتیں آئیں گی تو وہاں تفصیل سے کلام کریں گے. صرف اتنا بتانا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی جو پیدائش ہے وہ عام اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ سنت ہے اس سے ہٹ کر ہوئی. اور آگے فرمایا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول تھے. اس میں ایک تو ان کے نبی ہونے کو بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، دوسرا ان کے نبی ہونے کی صراحت کرنے سے یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ حضرت مریم بدکار نہیں ہیں، اس لیے کہ ناجائز بچے کو اللہ تعالیٰ نبی نہیں بنایا کرتے. اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے. وہ کلمتہ، اور وہ ایک کلمہ ہے، یعنی اللہ نے حکم دیا اور جبریل کے ذریعے سے پھونک مارنے کا حکم دیا حضرت جبریل کو. اور پھر جب پورا بچہ بن گیا اندر تو اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی. یہ پورا اوپر سے سلسلہ کلام ہے. یہ سب اس لیے کہا جا رہا ہے کہ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ کو، جیسے یہودی میں بھی سب نہیں، یہودیوں کے 5 فرقے ہیں، اس میں سے ایک فرقہ حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہتا ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. کہنے کو تو دونوں اہل کتاب ہیں، لیکن دونوں شرک میں مبتلا ہو گئے، یہود بھی نصارہ بھی. کیونکہ حضرت عیسیٰ کو یہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور خدا کا بیٹا خدا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا رد کیا ہے اس میں کہ وہ تو ابن مریم ہیں، مریم کے پیٹ سے ہم نے ان کو وجود بخشا ہے، وہ انسانوں میں سے ہیں، انسان خدا کیسے ہو سکتا ہے. یہ کہا. پھر کہا وَلَا تَقُولُوا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. اللہ پر ایمان لے آؤ، تمام رسولوں پر ایمان لے آؤ. ایک رسول پر بھی اگر تم نے ایمان نہیں، ایک رسول کا بھی اگر تم نے انکار کیا تو پھر تمام پیغمبروں کو ماننا تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتا. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں. ایک نبی کا بھی انکار
تمام انبیاء کے انکار کرنے کے برابر ہے. اس لیے کہا فآمنوا باللہ، اللہ تو ایک ہے، اللہ پر ایمان لے آؤ کہ اللہ ہے اور جو بھی ہے وہ جیسا بھی ہے وہ ایک ہے اللہ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ اللہ کے وجود ہی کا انکار کرتے ہیں. اللہ کوئی چیز نہیں ہے، ایک کائنات خود بنی ہے، خود چل رہی ہے، اسی کو معطلہ کہتے ہیں، ایک فرقہ ہے. وہ رسولی، چونکہ ہم گمراہ فرقے گمراہ لوگوں کے عقیدے نہیں جانتے، اسی لیے میں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ قرآن کن کا رد کر رہا ہے، کن لوگوں کو سامنے رکھ کر گفتگو کرنا چاہتا ہے. کیونکہ یہ صرف مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے، پوری دنیا کے انسانوں سے خطاب کرنے والی کتاب اور ہر طبقے سے خطاب کرنے والی کتاب، اور قیامت تک آنے والے فتنوں کی نشاندہی اور اس کا اصولی طور پر رد کرتی ہے یہ کتاب، اگر کسی کے اندر وہ سمجھ بوجھ ہو، وہ استعداد موجود ہو. وہ رسولی، اللہ پر، اللہ ہے اور وہ ایک ہے، اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لے آؤ. ولا تقولوا ثلاثہ، یہ نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ تین ہیں، حضرت عیسیٰ اور ایک اللہ، دو ہو گئے، ایک حضرت جبریل، تینوں کو ملا کر ایک، تینوں کو ملا کر ایک، اور پھر اس میں کا ایک اللہ، تینوں کا وجود پھر الگ الگ. یہ ایسا غیر معقول فلسفہ ہے، اسی پر ان کی مذہب کی بنیاد ہے. اب یہاں عیسائیت پر کلام کرنے کا یہ تفصیل سے موقع نہیں ہے. اظہار الحق یہ علماء کے لیے عرض ہے، رحمت اللہ کیرانوی کی ہے. اتنی شاندار کتاب ہندوستان کی تاریخ میں عیسائیوں کے رد میں نہیں لکھی گئی. اس کا ترجمہ کیا ہے مولانا تقی عثمانی صاحب نے، 3 جلدوں میں ہے، بائبل سے قرآن تک کے نام سے. اور میرے استاد الاساتذہ محدث کبیر مولانا نعمت اللہ صاحب اعظمی کی بھی کتاب ہے رد عیسائیت پر، بہت شاندار، بہت تحقیقی کتاب ہے، پڑھنے کے قابل ہے، پڑھنا چاہیے علماء کو. تو کہتے ہیں انتہو، حضرت عیسیٰ کو خدا کہنے سے، ان کا بیٹا کہنے سے باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اسی میں تمہاری خیریت ہے، خیر لکم، نتیجے کے اعتبار سے. انما اللہ تو الہ واحد، وہ تو ایک ہے. سبحانہ وان یکون لہ ولد، اللہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی لڑکا ہو. لڑکا تو اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ باپ کا تعاون کرے، مدد کرے. اس سے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہونا لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے بچے کی کہ اس کے بعد اس کا کارخانہ سنبھال سکے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی لڑکا ہو. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمینوں آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا اللہ مالک ہے. اور جو بیٹا ہوتا ہے وہ بیٹا مملوک نہیں ہوتا. اب یہ فون ہے، یہ فون میرا مملوک ہے، میں اس کا مالک ہوں. بیٹا مملوک نہیں ہوتا. بیٹا تو باپ کے ہم پلہ ہوتا ہے. یعنی مطلب یہ ہوا کہ یہ بات کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، یہ بات فٹ نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زمینوں آسمانوں کا، ذرے ذرے کا مالک ہے. یہ ایک مسلمہ بات ہے، طے شدہ مانی ہوئی بات ہے. اور حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا ماننے سے یہ قاعدہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ذرے ذرے کا مالک باقی نہیں رہتا. یہ کہنا پڑے گا کہ ہاں عیسیٰ کا مالک نہیں ہے، ایسا نہیں ہے قرآن میں کہیں. آگے کہتے ہیں وہ کفا باللہ وکیلا، اور کام چلانے، کارخانہ کائنات کو چلانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے، بیٹے کی کیا ضرورت ہے. یہ بات پیچھے کا مضمون تھا، یہ جوڑ لگانا ضروری تھا. آگے کہتے ہیں بھائی جب حضرت عیسیٰ کو ہی اللہ کا بندہ کہنے میں اور اس کی بندگی کرنے سے کوئی شرم نہیں ہے تو تمہیں کیا پڑی ہے، تمہیں کیا پریشانی ہے. آتے کہتے ہیں لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ کہنے یا اس کی بندگی کرنے سے کوئی ہرگز شرم کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ اس میں اپنی عزت
محسوس کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کی بندگی کرنا یہ میرے لیے ایک سعادت کی بات ہے، جو حضرت عیسیٰ دنیا میں بھی، برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی کہیں گے۔ وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، تو یہ عیسائیوں سے خطاب تھا کہ عیسائی یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، تو کہ نہیں، جب حضرت عیسیٰ ہی کو اعتراف ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آدمی خود اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ آگے کہتے ہیں وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور ملائکہ جو مقرب ہیں ان کو بھی اللہ کی بندگی کرنے سے کوئی عار نہیں اور بندہ کہنے سے کوئی شرم نہیں، کلم کلا وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ملائکہ بھی۔ یہ اس لیے کہا کہ مشرکین ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اس میں ان کا رد ہے کہ بیٹیاں ویٹیاں کچھ نہیں، بلکہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں اور اللہ جو کہتے ہیں اسے بجا لاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ معصوم مخلوق ہے، نور سے بنائی گئی ہے، اس پر کئی مرتبہ کلام ہو چکا ہے۔ آگے ایک اصول بیان کرتے ہیں وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، اور جو اللہ کی عبادت اور غلامی سے شرم کرے تکبر کی وجہ سے، ایک تو یہ ہے کہ کبھی آدمی اپنے نظروں میں خود اتنا گر جاتا ہے کہ اسے اللہ کے دربار میں آتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یہ منہ لے کر میں کیا جا کر کھڑا ہوں گا اللہ کے سامنے، یہ منہ لے کر کیسے کعبے میں جاؤں۔ کبھی یہ کیفیت آدمی پر طاری ہوتی ہے، جن پر طاری ہوتی ہے انہیں کو پتہ ہے وہ کیا چیز ہے۔ وہ تکبر کی وجہ سے نہیں، وہ اس وجہ سے کہ آدمی اپنی نظروں میں خود اتنا گر جاتا ہے، تو اس کا ذکر نہیں ہے یہاں۔ ایک آدمی اللہ کی غلامی اور عبادت سے اس لیے شرما رہا ہے کہ اس کے دل میں تکبر ہے، اس کا وہ تکبر اللہ کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ غلامی کرتے ہوئے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کی بات مانتے ہوئے اسے شرم آتی ہے تکبر کی وجہ سے، اور محسوس کرتا ہے میرا چلے گا، میرا چلے گا کیونکہ میں گھر کا مالک ہوں۔ بچہ حق بجانب ہے، چھوٹا ہے عمر میں، بیٹی چھوٹی ہے، عمر میں کم ہے، بہو عمر میں کم ہے، اور وہ صحیح بات کہہ رہی ہے، لیکن چونکہ یہ گھر کا بڑا ہے، وہی کماتا کرتا دھرتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اگر میں نے ان کی بات مان لی، حالانکہ وہ بات صحیح کہہ رہے ہیں، چھوٹے ہیں، تو شرم محسوس ہو رہی ہے اسے، کیوں؟ اس کا وہ تکبر اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ ان چھوٹوں کی بات تسلیم کرے۔ اللہ کہتے ہیں کہ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، ٹھیک ہے، پھر تو ہم تم سب کو کھینچ کر ایک دن جمع کریں گے، وہیں فیصلہ کریں گے، اور ایسے دن فیصلہ کریں گے کہ اس دن آدمی توبہ کرنا چاہے تو توبہ کا موقع نہیں، رجوع کرنا چاہے اور سجدہ سہو کرنا چاہے تو پھر اس کی گنجائش موجود نہیں رہے گی۔ ایسے دن ہم تمہارا فیصلہ کریں گے۔ بہت سخت وعید ہے اس میں۔ دنیا ہی میں آدمی کو اگر توبہ کی توفیق دے دے تو وہ سستا سودا ہے۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے اگر تم نے ہماری یہ بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم تم کو جہاں ایک دن جوڑیں گے نا، وہیں تمہیں مسئلہ ہم سمجھا دیں گے کہ ہمارے تکبر کا، یہ ہماری عبادت سے اعراض کرنے اور تکبر کرنے کا کی کیا سزا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، کاش ابھی سمجھ میں آیا تو اچھا ہے، یہ مطلب ہے۔ مفسر نے لکھا ہے، عجیب بات لکھی ہے، یہ لکھ کر کے لکھا ہے کہ کاش یہ بات آج ہی سمجھ میں آ جائے۔ میدان محشر میں سمجھ میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہاں تو سارے حقائق سے پردہ اٹھا دیا جائے گا۔ آگے کہتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، رہا وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ہر طرح کی شرک سے برات کا اعلان کرتے ہوئے اسلامی عقیدوں کو تسلیم کرے
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال کا اہتمام بھی کرے. اس لیے کہ یہ جو اعمال کو مشروع کیا گیا ہے یہ ایمان کو باقی رکھنے کے لیے مشروع کیا گیا ہے. ایمان مدار نجات ہے ایک شرط کے ساتھ، اس شرط کے ساتھ کہ مرتے وقت اس کا ایمان باقی بھی رہے، اور مرتے وقت اس کا ایمان باقی رہتا ہے جو زندگی بھر نیک عمل کا اہتمام کرتا ہے. ورنہ اگر نیک عمل نہ کرے تو ایمان کمزور ہوتا ہوتا مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہو جاتا ہے. اور کیا گارنٹی ہے کہ موت کے وقت میں اس کا ایمان باقی رہے؟ بڑی ڈرنے کی بات ہے. اسی لیے حدیث میں الایمان عریان ولباسہ التقوی، ایمان ننگا ہے، حدیث میں ہے، اور اس کا لباس تقوی ہے. تقوی پوری شریعت پر عمل کرنے کا ایک عنوان ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال کرے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں نیک اعمال کے لیے دو شرطیں ہیں. ایک شریعت سے ثابت ہو وہ عمل، شریعت سے ثابت ہو، اس کا ظاہری ڈھانچہ سنت کے مطابق ہو، اور اس میں اخلاص کی روح ہو. ایک آدمی مخلص تو بہت ہے لیکن اس کے عمل کا ظاہری ڈھانچہ شریعت میں آئی ہوئی تعلیمات سے ملتا نہیں ہے. شریعت میں کچھ ہے اور اس کا یہ عمل، یہ نماز ایک اور طرح پڑھ رہا ہے. حج کے احکامات جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں وہ اور طرح کے ہیں. یہ ان آئے ہوئے احکامات کے مطابق حج نہیں کرتا، ظاہری ڈھانچہ سنت کے مطابق نہیں، کتاب و سنت کے مطابق، تو وہ بھی عمل صالح نہیں. اور ایک آدمی کا ظاہری ڈھانچہ کتاب و سنت کے مطابق ہے لیکن اس میں اخلاص کی روح نہیں ہے، ریاکاری کا جذبہ موجود ہے، وہ مخلص نہیں ہے. تو دونوں صورتوں میں وہ عمل صالح کی فہرست سے خارج ہو جاتا ہے. جو آدمی ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ کہتے ہیں ہم ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے. اس لیے کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ دنیا دارالعمل ہے، اس میں ہر نیک عمل کا بدلہ ملنا ضروری نہیں ہے. جیسے ہر گناہ کی سزا ملنا اس دنیا میں ضروری نہیں ہے. ہاں اگر کسی نیک عمل کا بدلہ دیا بھی جاتا ہے تو وہ اس کے عمل کا پورا بدلہ نہیں ہے. پورا بدلہ تو یہ آنکھ بند ہونے کے بعد میدان محشر میں ملے گا. اس کو کہتے ہیں فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ. اچھا کہتے ہیں وہ يَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، پھر اپنے فضل سے اللہ پھر مزید دیتے ہیں. وہ مزید کتنا دیں گے اس سے قرآن کریم خاموش ہے. خاموشی میں بڑا مزہ ہے. وہ اخلاص کے درجات ہیں، جس کا اخلاص جس درجے کا ہوگا اس کو اتنا مزید ملے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور جو لوگ شرم کرتے ہیں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے، اسے ناک کا مسئلہ بنا دیتے ہیں، توہین سمجھتے ہیں. جیسے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ ماننا، عیسائیوں نے اسے توہین کا مسئلہ بنا دیا. حضرت عیسیٰ کو بندہ کہنا توہین ہے حضرت عیسیٰ کی، اور حضرت عیسیٰ اپنے بندہ ہونے کو فخر سے ذکر کر رہے ہیں، بندگی کو سعادت سمجھ رہے ہیں. کہتے ہیں وہ لوگ جو شرم کرتے ہیں، استکبروا، اور تکبر کرتے ہیں. تکبر بہت بری بلا ہے، یہ کفر کی بھی بنیاد ہے. شیطان نے ایک ہی گناہ کیا تھا، اللہ کے ہر حکم کا انکار نہیں کیا. شیطان نے ایک ہی حکم کا انکار کیا تھا. وہ کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور اس کی بنیاد تکبر تھی اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا.
لکھا ہے کتابوں میں بعض شارحین نے کہ اس نے 8 لاکھ سال عبادت کی تھی. کتنے سال؟ ان 8 لاکھ سال کی عبادت پر پانی پھر گیا. اس تکبر نے ہمیشہ کے لیے مردود بنا دیا. اتنی بری بلا ہے. اس میں ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے جو اسلام کے بعض احکامات کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے. اگر ایک حکم کو بھی نہیں مانا تو وہ شیطان کے راستے پر چل رہا ہے. اسی لیے عجیب نکتے کی بات ہے، قرآن کریم کی اس آیت پر غور کرو. علماء کے لیے عرض ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، 100% اسلام کو قبول کرو. اتنا منظور ہے، اتنا منظور نہیں ہے. یہ حکم قبول ہے، یہ حکم ہمیں قبول نہیں ہے، ایسا نہیں چلے گا. اس کے آگے فوراً کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے پیچھے پیچھے نہ چلو، اس کے نقش قدم پر نہ چلو. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے بھی پورے احکامات کا انکار نہیں کیا تھا، اللہ کے ایک ہی حکم کا انکار کیا تھا. تو اس میں ایک حکم کا بھی اگر انکار کرو گے تو تم بھی مردود ہو جاؤ گے، تمہارا اسلام بھی قبول نہیں ہے. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ کھلا ہوا دشمن ہے، اور دشمن کو رہبر بنانے والا پاگل ہی ہو سکتا ہے. وَلَا يَجِدُونَ، تو جو لوگ تکبر کرتے ہیں ہم ان کو دردناک عذاب دیں گے. عذاباً علیما، ایسا عذاب جو دردناک ہے. ایسا عذاب کہ عذاب خود گھبرا جائے. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا، اور پھر وہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں کہ کوئی نفع پہنچانے والا آ جائے. وَلَا نَصِيرًا، اور تمہیں یہ عذاب سے چھڑانے والا کوئی نہیں مل سکتا وہاں. یہ کہا یا ایھا الناس، اب ایک عام خطاب ہے. اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق کے تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک برہان آیا ہے، دلیل آئی ہے. کیا؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات، ذات بابرکت وہ آئی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ایک تو ہم نے شخصیت کو بھیجا اور ہم نے نازل کیا تمہاری طرف ایک کھلا ہوا نور، یعنی یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید. حضور کو بھی بھیجا، یہ قرآن مجید بھی نازل کیا، اس کے احکامات پر پریکٹیکل زمینی سطح پر عمل کر کے وہ دکھائیں گے. تو تم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس حکم پر کیسے عمل کیا جاتا ہے. نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، پڑھ کر دکھائی. روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، حج کیسے کیا جاتا ہے، وہ سارے احکامات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے دکھایا. یہ نور ہے، یہ روشنی ہے. اس سے گمراہیوں اور جہالتوں کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں. یہ جہالت کا اور گمراہیوں کا اندھیرا لکڑی لے کر ڈنڈا لے کر مارنے سے نہیں ختم ہوتے. علم کا، اللہ کی کتاب اور پھر اسی طرح حدیث مبارکہ کی روشنی جلا دیجئے، اندھیرا خود بخود ختم ہو جائے گا. اس سے پتا چلا ایسا تو ہوا ہے تاریخ میں. آپ میری بات کو غور سے سنیں، پوری تاریخ اسلامی میں کہ ایسا تو ہوا ہے کہ نبی آیا ہو اور کتاب نہ آئی ہو. ایسا ہوا ہے کہ ایک نبی آیا، اس پر مستقل کتاب نازل نہیں کی گئی، پہلی کتاب کے وہ تابع ہے. بعضوں پر بڑی، بعضوں پر چھوٹی کتابیں آئی. تمام انبیاء کی کتابوں صحیفوں کا ذکر نہیں ہے. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ نے صرف کتاب نازل کر دی ہو اور نبی کو نہ بھیجا ہو. ایسا کبھی نہیں ہوا. اس سے ان لوگوں کا رد ہوتا ہے
جو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی نے لا کر ایک ڈاکیے کی طرح، پوسٹ مین کی طرح یہ دے دیا ہے قرآن مجید، اب جیسے چاہے عمل کرو، خود پڑھو، خود سمجھو. حضور کی شخصیت کوئی معنی نہیں رکھتی، ان کی شخصیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں، ان کے تعلیمات، ان کے تشریحات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو ایسا کہتے ہیں وہ لوگ گمراہ ہیں. اللہ کہتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، تحقیق کے جو لوگ ایمان لے آئے اللہ پر اور زبان سے اقرار بھی کرتے ہوں، دل سے ایمان لے آتے ہوں اور زبان سے اس کا اقرار بھی کرتے ہوں. آپ پوچھیں اقرار کا لفظ کہاں گیا؟ علماء کے لیے عرض ہے، یہ آمنو کا صلہ جب با آتا ہے، لفظ با، آمنو باللہ، تو اس میں اقرار کا معنی بھی پوشیدہ ہوتا ہے. اچھا، جو دل سے ایمان لے آیا ہو اسے زبان سے اقرار کرنے میں کیا موت ہے؟ زبان سے پڑھنے میں. وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر ضرورت پڑنے پر کسی سے اس کے ایمان کا مطالبہ کیا جائے تو زبان سے اقرار و اعتراف کرنا ضروری ہے. اس کے بغیر ایک مسلمان کے لیے دنیاوی احکامات کا جو اجرا ہے وہ جاری نہیں ہو سکتا، شرط ہے ان کے ہاں. وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور پھر اس شریعت کو مضبوطی سے تھام لے. بھی کی ضمیر قرآن مجید کی طرف جا رہی ہے، یا نہیں تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے. تو کیا کریں گے؟ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائے یا قرآن کی طرف جائے، اس لیے کہ حضور بھی چلتا پھرتا قرآن ہے. حضرت عائشہ سے حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا کان خلقہ القرآن، اگر چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو تو حضور کو دیکھ لو، جو کچھ قرآن میں ہے ان کی زندگی میں ہے. اس لیے دونوں میں کوئی تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہے، چاہے جس کی طرف چاہے زمین لوٹے. جو لوگ ایمان لے آئے اور اقرار کرے تمام حقیقتوں کا، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور پھر اسے مضبوطی سے تھام لے. اس لیے کہ مضبوطی سے وہ آدمی تھام سکتا ہے جو دل سے ایمان لایا ہو. جو زبانی جمع خرچ کر رہا منافقین کی طرح، وہ نہیں تھامتا شریعت کو. وہ تو صرف دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے مسلمان بنا ہوا ہے. اسے شریعت کو تھامنے سے کیا مطلب ہے؟ وہ تو غرض کا بندہ ہے. فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو کیا کریں گے ہم ایسے لوگوں کو؟ کہتے ہیں ہم ان کو رحمت فی رحمت من، اپنی طرف سے رحمت میں داخل کر دیں گے. رحمت جنت کا عنوان ہے، جنت میں داخل کریں گے. وہ فضل، اپنے فضل سے، اس لیے کہ جنت میں کوئی اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں جائے گا. پوری زندگی کی ایک نماز بھی ایسی نہیں پیش کر سکتا جو نماز اسے جنت میں لے جا سکے. اللہ کی شان شان آدمی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں آپ کی تعریف نہیں کر سکتا، آپ کی ذات وراء الورا ہے. جب سرکار دو عالم سب سے زیادہ اللہ کی ذات کو جاننے والے، اللہ کے عارف، وہ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہم نے تو صرف سنا ہے اور پڑھا ہے. جمہور کے مسلک کے مطابق
معراج میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سر کی آنکھوں سے خدا کو دیکھا ہے، جنت کو دیکھا ہے۔ ہم تو جنت کے بارے میں سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، لیکن حضور نے دیکھا ہے جنت کو، دوزخ کو دیکھا ہے، انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی، اس کا تذکرہ ہے حدیثوں میں، صحیح روایتوں میں ہے۔ تو سب سے زیادہ اللہ کی ذات کو حضور جانتے ہیں۔ جب وہی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی شان تعریف نہیں کر سکتا، تو دوسرا کون کر سکتا ہے؟ اس لیے جو بھی جائے گا جنت میں وہ اللہ کے فضل سے جائے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یہ تو جنت میں ہوا، یہ تو آخرت کا نفع ہے اس کا، ایمان لانے اور پھر نیک عمل کرنے، شریعت کو مضبوطی سے تھامنے کا۔ گو بظاہر نقصان ہو، شریعت کو تھامنے میں کبھی کبھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جیسے سود حرام ہے، سود چھوڑنے میں نقصان ہے، جوا ہے، جوے کے چھوڑنے میں بظاہر کچھ نقصان ہے، شراب کے نہ پینے میں بظاہر کچھ نہ کچھ نقصان ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں، رشوت کے نہ لینے میں نقصان ہے۔ نقصان ہی ہو، نقصان ہی کیوں نہ ہو بظاہر، حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے وہ نقصان نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی مصلحتوں سے اچھی طرح باخبر ہیں، کیا حکم دینا ہے اور کیا نہیں دینا ہے، کس میں ان کا نقصان ہے اور ان کا کس میں نفع ہے، اس لیے کہ وہ خیر خواہ بھی ہے، اللہ سے زیادہ ہمدرد انسانوں کا کوئی نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا آخرت کا نفع۔ دنیا کا نفع کیا ہے؟ ہم ان کو سیدھے راستے پر چلائیں گے، دکھائیں گے نہیں، چلائیں گے۔ کوئی چلنا چاہے تو چلائیں گے، کوئی چلنا ہی نہ چاہے، آتا ہی نہیں ہے، ارادہ ہی نہیں ہے، پیٹ دکھا کر جا رہا ہے، تو اللہ اتنے بے غیرت نہیں ہے کہ اللہ پیچھے پیچھے آئے۔ کوئی آتا ہے تو اپنی رحمت کی چادر میں اسے ڈھانپ لیتے ہیں، لیکن کوئی منہ موڑ کر جاتا ہے تو پھر اللہ کہتے ہیں انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا ہم اپنی رحمت کو آ کر، ہماری رحمت اتنی سستی ہے کہ ہم اتنے بے غیرت ہیں کہ آ کر کے رحمت کو ہدایت کو تمہیں چپکا دے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ہم ان کو چلائیں گے، ہم ان کو دکھائیں گے اللہ کی طرف، صراطاً سیدھا راستہ، ہاں، انہیں گمراہی سے بچائیں گے۔ آگے ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں میراث کا۔ میراث کے مسئلے پر سورہ نساء ختم ہو رہی ہے، اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہو رہی ہے۔ استفتونک، یہ لوگ تم سے استفتاء کریں گے، یعنی فتویٰ طلب کریں گے۔ فتوے کا لفظ قرآن میں بھی آیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ فتویٰ دیتے ہیں کلالہ کے متعلق، کلالہ کے باب میں اللہ مفتی ہیں، اصل مفتی تو اللہ ہے۔ فتویٰ دینا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے، بڑا نازک منصب ہے، پوری شریعت پر بڑی گہری دسترس اور مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کلالہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن خود اس کی تشریح کر رہا ہے۔ کلالہ کہتے ہیں ایک آدمی ہے، اس کا انتقال ہو گیا، اس کا نہ بیٹا ہے نہ والدین ہے، سب سے پہلے وارث جو ہوتے ہیں باپ کے وہ بچے ہوتے ہیں، اور اگر ماں باپ زندہ ہیں وہ بھی وارث ہوتے ہیں بیٹے کے۔ اب یہاں ایسا ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہو، اس کا بیٹے بھی نہیں اور اس کے والدین بھی نہیں، میراث کا مال رکھا ہوا ہے، تو کیا کہتے ہیں وَلَهُ أُخْتٌ، لیکن اس کی ایک بہن ہے،
جب بچے نہیں ہیں، ماں باپ نہیں ہیں، لیکن بہن ہے، تو اب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں فلہا نصف ما ترک، وہ جو ترکہ ہے، چھوڑ کر مرا ہے، اس کا آدھا دیا جائے گا بہن کو، باقی آدھا چچا کو اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم ہوگا، ان کو عصبہ کہتے ہیں۔ اس کا ذکر نہیں، آدھے کا ذکر حدیثوں میں ہے۔ اور اسی طرح صرف یہاں یہ ہے کہ بچہ نہ ہو، اس کا ذکر ہے، حالانکہ والدین بھی نہ ہوں، اسے کہتے ہیں کلالہ۔ اب ایک صورت یہ ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا، اس کے ماں باپ بھی نہیں اور اس کے بھی بچے نہیں، تب جو بھائی ہے تو وہ بھائی اس کا وارث ہوگا، ایک ہو یا کئی ہو، پورے مال کے وارث ہوں گے۔ اور لڑکی ہو تو آدھا دے کر باقی آدھا چچا اور چچا زاد بھائیوں کو جاتا ہے، لیکن اگر لڑکا زندہ ہے، ایک ہو یا دو تین چار جتنے بھی، وہ پورے کے مالک ہوتے ہیں، چچا اور چچا زاد بھائیوں کی طرف منتقل نہیں ہوتا۔ وہ یرثها ان لم یکن لها ولد، آگے کہتے ہیں فإن كانت اثنتين، ایک بہن کا مسئلہ تو یہ تھا، اب دو بہنیں ہیں یا دو سے زیادہ ہیں، تو کہتے ہیں فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو ان کو 1/3 ثلثان، ایک کے 3 حصے کرو، 2 حصے ان لڑکیوں کو دیے جائیں گے، ایک حصہ بچ جائے گا، مال کے 3 حصے کرو، 2 لڑکیوں کو دو جو بہنیں ہیں ایک سے زیادہ، اور ایک حصہ چچا اور چچا زاد بھائیوں کو دو، یہ ہو گیا۔ اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک کا انتقال ہوا، اس کے بچے بھی نہیں، ماں باپ بھی نہیں، لیکن لڑکے بھی ہیں بھائیوں میں، لڑکیاں بھی ہیں، یعنی بھائی بھی ہیں اور بہنیں بھی ہیں۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اب کیا ہوگا؟ اب کہتے ہیں جتنا مال ہے وہ اس اصول کے مطابق تقسیم کرو کہ لڑکے کو 2 حصے ملیں گے اور لڑکی کو 1 حصہ ملے گا، سمجھے؟ مثال کے طور پر 2 لڑکیاں ہیں اور 1 لڑکا ہے، تو اب حصے بنیں گے 4، 2 حصے لڑکے کو، باقی 2 ایک بہن کو ملے گا۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ احکامات تمہارے سامنے کھول کر بیان کرتے ہیں۔ مبہم انداز میں اگر احکامات بیان کرے تو کیا سمجھو گے؟ اور اللہ بھی اگر کھول کر بیان نہیں کرو تو پھر دوسرا کون کھول کر بیان کرے گا؟ اس لیے کھول کر بیان کرتے ہیں کہ کہیں تم راستے سے بھٹک نہ جاؤ۔ اور پھر لڑکیوں کو میراث میں جب سورت شروع ہوئی تھی، سورہ نساء، تقریباً 1.5 پارہ پہلے، 1 سال پہلے یہ سورت شروع ہوئی تھی، وہاں یتیم لڑکیوں سے قرآن کریم نے سورت کا آغاز کیا تھا، ختم بھی لڑکیوں کے مسئلے پر کر رہا ہے، میراث کے مسئلے پر۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگ عموماً لڑکیوں کو میراث کا حصہ نہیں دیتے تھے زمانے جاہلیت میں، کہیں تم اس کو ہلکا اور معمولی سمجھو، ہلکا اور معمولی نہ سمجھو اس کو، ورنہ راستے سے بھٹک جاؤ گے، بہک جاؤ گے۔ لڑکیوں کو میراث میں سے حصہ نہ دینا یہ گمراہی ہے، یہ کہنا چاہتا ہے قرآن۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں، وہ کامل علم رکھنے والے ہیں، کس حکم میں کیا مصلحت ہے، بندوں کی کیا احکامات دینے میں بندوں کی مصلحت پوشیدہ ہے، وہ جانتے ہیں۔ اور یہ بھی جانتے ہیں کہ کون جو ہے وہ لڑکیوں کا حصہ دباتا ہے اور کون ان کا حصہ شریعت کے مطابق ان تک پہنچاتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. آگے سورہ مائدہ شروع ہو رہی ہے. مائدہ اس دسترخوان کو کہتے ہیں جس دسترخوان کو چنا گیا ہو. ایک ہوتا ہے خالی دسترخوان, ابھی کچھ لا کے رکھا نہیں گیا, اسے سفرتن کہتے ہیں عربی میں. مائدہ کہتے ہیں ایسے دسترخوان کو جو کھانے کی چیزوں سے بھرا ہوا ہے, اس پر چنا گیا ہے دسترخوان کو, ہر قسم کی چیز ہے, اسے مائدہ کہتے ہیں. آگے حضرت عیسیٰ سے ان کے حواریین نے درخواست کی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے آپ درخواست کریں کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ دسترخوان نازل کرے. ایک آیت آ رہی ہے بالکل سورت کے ختم پر, بالکل سورت کے ختم پر آ رہی ہے آیت. اسی مناسبت سے اس پوری سورت کا نام سورہ مائدہ رکھ دیا گیا. اور جس طرح سورہ بقرہ اور سورہ نساء میں احکامات کی بھرمار ہے, سورہ مائدہ میں بھی بہت احکامات ہیں. اس لیے بہت توجہ سے اس کی ایک ایک آیت پابندی سے سنو, علم آئے گا. بہت اہم اہم احکامات اس میں ہیں. بعض صورتوں میں تو انبیاء کے قصے ہیں, اس سے عبرت حاصل کرنے کے لیے قصے سناتے ہیں اللہ تعالیٰ, اس کے نتائج ہیں, لیکن اس میں احکامات بہت ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.